الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فهووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اور ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کا چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو. تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا کر دیں گے. یہ سورہ کہف چل رہی تھی اور چند خوش نصیب نوجوانوں کا تذکرہ تھا جنہیں شباب میں، جوانی میں اللہ کے خزانے کی وہ دولت ملی ہے جو روئے زمین کی سب سے بڑی دولت ہے، جسے ایمان کہتے ہیں، جسے ہدایت کا نور کہتے ہیں. یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہیں جنہیں جوانی اور شباب میں، جہاں رگوں میں گرم خون ہوتا ہے، ہڈیوں میں گودا ہوتا ہے، حسن و جمال کی کشش ہوتی ہے، اور پھر اس موسم میں اللہ کی بندگی نصیب ہو جائے، ایمان کا نور نصیب ہو جائے، ہدایت کی روشنی مل جائے، تو سچ ہے یہی کہا جا سکتا ہے نصیب بڑے اچھے ہیں ان کے، قسمت بڑی اچھی ہے ان کی، اقبال ان کے بڑے بلند ہیں بھائی، کہ زندگی کے اس موسم میں انہیں وہ دولت ملی ہے جس موسم میں اللہ کو اس دولت کا ملنا سب سے زیادہ پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الشاب نشا فی عبادت اللہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. جس جوان کی جوانی اس حال میں پروان چڑھے کہ اس کے پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہو، اس کے سینے میں اللہ پر ایمان کا نور ہو، اس کے اعضاء اور جوارح میں اللہ کی اطاعت کی خوشبو ہو، جس کی جوانی اس حال میں پروان چڑھے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتا ہو، تو اللہ رب العزت کل اسے وی آئی پی پروٹوکول دیں گے. کیا؟ اسے اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. خاص پروٹوکول ان نوجوانوں کے لیے ہے جو جوانی کے موسم کو گناہوں کی گندگیوں سے داغدار نہیں کرتے، جو اپنا شباب گندھا نہیں کرتے، جو اپنی جوانیاں ناپاک نہیں کرتے، جو اپنا خون داغدار نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی بندگی میں ان کی جوانی پروان چڑھتی ہے. اللہ انہیں وی آئی پی پروٹوکول دیں گے، جہاں کوئی سایہ کوئی نہیں، جہاں کوئی پناہ گاہ کوئی نہیں، اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہیں جنہیں جوانی کے موسم میں ایمان کی روشنی مل گئی. فَمَن يُهْدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جب اللہ ہدایت کا نور دے دیتا ہے تو اسلام کا ہر حکم پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسلام کی زندگی کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کو دل سے قبول کرتا ہے، اور اس کے اعضاء جوارح اس پہ آنے کے لیے بوجھ محسوس نہیں کرتے، شرح صدر ہے. جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، ہدایت اپنی روشنی کے ساتھ آتی ہے تو اللہ کا ہر حکم آسان لگنے لگتا ہے. پھر کیوں لوجک، ایسا کیوں ایسا ہو جاتا، یوں کیوں نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں، یہ سارا گرد، یہ ساری ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں.
ہدایت کی روشنی کے مقابلے میں یہ ساری ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں. فلسفہ کیا ہے، لوجک کیا ہے، یوں کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا ہو جاتا، یہ ساری ظلمتیں ہدایت کی روشنی کے مقابلے میں کافور ہو جاتی ہیں. اور سینہ اسلام کے ہر حکم کے لیے کھل جاتا ہے. تو یہ نوجوان جوانی میں جب اسلام لے آئے، ساری سوسائٹی سے ہٹ کٹ کے بالکل معاشرے اور اسٹیٹس کے خلاف رخ پہ چل پڑے. کہنا آسان ہے، صرف گھر کا ماحول ٹھیک نہ ہو تو مخالف سمت چلنا مشکل ہوتا ہے. صرف اسکول کالج یونیورسٹی میں ماحول نہ ہو تو مخالف سمت میں چلنا مشکل ہوتا ہے. صرف دوست اچھے نہ ہوں تو صحیح سمت میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے. صرف دفتر کا ماحول ٹھیک نہ ہو، صحیح سمت چلنا، ان کی مخالفت مول لینا آسان نہیں ہوتا. صرف برادری کا رخ ٹھیک نہ ہو، اس کی مخالف سمت میں سنت کے مطابق شادیاں کرنا آسان نہیں ہوتا. یہاں تو گھر ہے، یہاں تو سوسائٹی ہے، یہاں تو سارا معاشرہ ہے، یہاں وقت کا ظالم جابر حکمران ہے. ان سب سے ہٹ کٹ کے ایک نئی سمت پہ چلنا آسان نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، ایمان آدمی کو بڑا بہادر بنا دیتا ہے. ایمان آدمی کے اندر بڑی ہمت پیدا کر دیتا ہے. ایمان آدمی کے اندر بڑا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے. ایمان آدمی کو بڑا طاقتور کر دیتا ہے. بڑے سے بڑے باد مخالف کیوں نہ ہو، ایمان اس کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اور سچ بتاؤں، ایمان نہ ہو ہاں تو چھوٹے چھوٹے حادثات بھی اس کی زندگی کا غبارہ پھس کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے حادثات بھی اس کی زندگی کے غبارے کو پھس کر دیتے ہیں. ہے ہی کچھ نہیں، صرف پھولا ہوا ہے، اندر تو ہوا ہے. ذرا سا کوئی حادثہ پیش آیا اور ذرا سی باد مخالف چلی، ہتھیار ڈال دیے، شکست کھا گیا، ہمت ہار بیٹھا. ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت ہے. تو اب یہ آپس میں کہنے لگے کہ جب تم نے سبھی کو چھوڑ دیا ہے اور جن کی پرستش ہو رہی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، ان سے بھی تم نے منہ موڑ لیا ہے، اب چلو کوئی جائے پناہ لو کسی غار میں، کچھ دن ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ. فَاهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو غار میں کچھ دن وہاں پناہ لے لو. جب لوگوں کی زبانیں خاموش ہو جائیں گی، تمہارے تذکرے مٹ جائیں گے، پھر کسی راہ پہ چل نکلنا. سب سے پہلے تو اپنے تذکرے معاشرے سے ختم کرو، کہیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، کچھ وقت کے لیے دائیں بائیں ہو جاؤ. فَاهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. جس رب کے سہارے نکلے ہو وہ تمہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا. جس رب پر تم نے اعتماد کیا ہے، ایمان لائے ہو، وہ تمہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا. اس کی مدد تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے، اس کی نصرت تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے. تو یہی کہہ رہے بھائی، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ساتھیو جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، فَاهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے دامن رحمت پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا کر دے گا. مشکل بہت ہے، مشکل بہت ہے، رکاوٹیں بہت ہیں. بظاہر
بہت بڑی ایک آزمائش سامنے کھڑی ہے، کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ لیکن سبحان اللہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والا تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اللہ کی ذات پہ ایمان ٹھیک ہو تو ڈپریشن کبھی نہیں ہوگا، ڈپریس کبھی نہیں ہوگا، مایوسی کبھی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کی ذات پہ ایمان ٹھیک ہو نا، ڈپریشن کبھی نہیں ہوگا، ڈپریس کبھی نہیں رہے گا۔ اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد ٹھیک ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پہ ذات پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے جہاں سارے راستے بند ہوتے ہیں وہاں اللہ کی قدرت کا راستہ تو کھلا ہوتا ہے، جہاں سارے اسباب جواب دیتے ہیں وہاں اللہ اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ اس سورت کا بہت بڑا سبق ہے۔ آج ساری زندگی اسباب کے گرد گھومتی ہے، اور جب اسباب نظروں سے اوجھل ہو جائیں، ہاتھوں سے دور ہو جائیں، اختیار میں نہ رہیں، آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، مایوس ہو جاتا ہے۔ اس سورت کا بنیادی، اس واقعے کا بنیادی سبق یہی ہے، ارے بھائی اس اسباب سے بھی ایک بڑی طاقت ہے، وہ جس ذات نے ان اسباب کو پیدا کیا ہے، اس کو نہ بھولو۔ وہ تمہاری زندگی سے اوجھل نہ ہو، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا علم، سبحان اللہ، وہ بہت بڑی ہے۔ تو اس واقعہ کا سب سے بڑا سبق آپ کو قدم قدم پہ ملے گا کہ اسباب سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ اسباب نے رب کا درجہ پا لیا ہے، کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ زندگی اسباب ہی سے ہوتی ہے۔ حالانکہ مسلمان کا ایمان یہ تھا اسباب تو امتحان ہے، کہ مسلمان اسباب پہ نظر رکھتا ہے یا اسباب کے پیچھے رب کی قدرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اسباب تو اس دنیا میں ایک امتحان ہے کہ ایمان والا اسباب پہ نظر رکھتا ہے یا اس کے پیچھے جو قدرتی نظام ہے اس پہ اعتماد کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان ڈاکٹر کیا کرتا تھا، جب اسباب کے درجے میں مرض کی تشخیص بھی کر لیتا اور مرض تک پہنچ بھی جاتا، دوائی بھی صحیح تجویز ہو جاتی، ہاں پھر بھی لکھتا هو الشافی۔ ٹھیک ہے بھائی، مرض کی تشخیص بھی ہو گئی اور دوا بھی تجویز ہو گئی، لیکن شفا پھر بھی اللہ دے گا، پھر بھی اللہ دے گا۔ مسلمان جب کسی کام کرنے نکلتا اور اسباب سارے پورے ہوتے، تدبیر، منصوبہ بندی شاندار ہوتی، لیکن کہتا بسم اللہ، ہوگا اللہ کے نام سے، ہوگا اللہ کے نام سے۔ کوئی کام اسباب کے مطابق ہو گیا تو یہ نہیں کہتا کیا شاندار منصوبہ بندی ہوئی ہے، بلکہ کہا کرتا تھا ماشاء اللہ، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ اسباب سے وہ نتیجہ نکلا، منصوبہ بندی سے وہ نتیجہ نکلا جس کے لیے وہ منصوبہ بندی ہوئی تھی۔ یہ نہیں کہتا کیا زبردست منصوبہ بندی کی ہے، کیا شاندار پلاننگ ہوئی ہے، ہاں کہتا ہے ماشاء اللہ، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ بظاہر کام کرنے کے سارے نقشے ٹھیک ہیں، بظاہر نتیجہ 100% یقینی ہے ان اسباب سے، لیکن کہتا ہے نا انشاءاللہ ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔
تو دجالی فضا اور دجالی تہذیب اور دجال کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کا پورا بھروسہ اسباب پہ ہو جائے، اور ایمان اور ہدایت کی روشنی کا سبق کیا ہے کہ ان اسباب کو امتحان سمجھے، نظر اللہ کی قدرت پہ رہے، نظر اللہ کی طاقت پہ رہے۔ اور ان نوجوانوں کے اس واقعے سے یہ سبق یاد کرایا جا رہا، یہی سبق یاد کرایا جا رہا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَأْفِهِمْ، وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَأْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، براہ راست اس کی روشنی ان سونے والوں پہ نہ پڑتی۔ لیکن زندگی کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق سے کہہ دیا شعائیں بھی ڈالنی ہے، نیند بھی متاثر نہیں کرنی۔ ہاں، شعائیں بھی ڈالنی ہے، نیند بھی متاثر نہیں کرنی۔ تو دائیں طرف سے کٹ کے نکل جاتا، روشنی بھی مل جاتی اور براہ راست تپش بھی نہ پڑتی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے، وہ اس اندر کے حصے میں آرام کر رہے تھے، نیند آ گئی اس غار میں۔ کوئی سوتا ہے 6 گھنٹے، کوئی سوتا ہے 7 گھنٹے، کوئی سوتا ہے 8 گھنٹے، کوئی سوتا ہے پورا دن، کوئی سوتا ہے 1 رات۔ بھائی کتنا سوئے گے یار؟ اور یہ سوئے کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال؟ ارے بھائی صدیوں ہو گئی سوتے رہ گئے۔ قرآن ہے بھائی، اللہ اللہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ لیکن چونکہ میرے عزیزو ہمیں پڑھائے ہی اسباب جاتے ہیں، ہمیں سنائے ہی اسباب جاتے ہیں، ہمیں دکھائے ہی اسباب سے زندگی بنتی ہوئی زندگی دکھائی جاتی ہے، ہمیں اللہ کی قدرت نہیں پڑھائی جاتی، ہمیں اللہ کی طاقت نہیں پڑھائی جاتی، ہمیں اللہ کی طاقت کے مظاہر نہیں سنائے جاتے، ہمیں اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھانے والوں کی زندگیاں نہیں سنائی جاتی، ہمیں اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والوں کی سیرت کردار نہیں سنایا جاتا۔ تو ہم سمجھ بیٹھے شاید اللہ نے دنیا بنائی اور پھر کسی کونے میں چلے گئے، دنیا بس اسباب کے تحت چل رہی ہے۔ ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ اللہ نے دنیا تو بنا دی، بس پھر ایک طرف اب جو ہو رہا ہے بس اسباب کے تحت ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں زندگی بھر اسباب کی زندگی پڑھائی گئی، سنائی گئی، دکھائی گئی، اور اسباب سے جن لوگوں نے نفع اٹھایا، فائدہ اٹھایا، انہی کی زندگی کریکٹر دکھایا گیا۔ جنہوں نے اللہ کی قدرت سے نفع اٹھایا، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھایا، اللہ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں وہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں، نہ ہمیں کبھی سنائے گئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا شہکار ہے یہ واقعہ، اللہ کی قدرت کا بہت بڑا مظاہرہ ہے۔
سلا دیا، سوتی رہ گئے. سبحان اللہ. دیکھیے بھائی، دیکھیے کیا ہے اللہ کی قدرت. ذالک من آیات اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ان لوگوں کا غار میں پناہ لینا، اتنے لمبے عرصے تک سوتے رہنا، دھوپ سے محفوظ رہنا، یہ اللہ کی قدرت کا نظام، اللہ کی حکمت کا نظام، اللہ کی قدرت کا مظہر اللہ نے کیا ہے نا. اور اس لیے اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا کہ ہم ہمیشہ اللہ کی قدرت پہ نظر رکھ کر اللہ کی بندگی کیا کریں، اللہ کی قدرت پہ نظر رکھ کر اللہ سے سوال کیا کریں، اللہ کی قدرت پہ نظر رکھ کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلایا کریں. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے بھائی. ہم دیکھتے ہیں بس اوقات نظر نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. آپ انڈا ابال لیں، انڈا ابال لیں، چھلکا اتار دیں، اس کو 2 ٹکڑے کر دیں، زردی نظر آئے گی نا. اور اسی انڈے کو کچھ دنوں کے لیے مرغی کے پروں کے نیچے رکھ دیں، چوزا نکل آئے گا. اللہ کی شان. آنکھیں، کلیجہ، دماغ، زبان، بینائی، اس کے اندر کا سارا کارخانہ، اس بہتے پانی میں سب کچھ موجود ہے جو آپ روز صبح شام کھا جاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، لیکن نظر نہیں کرتے. کیا شان ہے اس کی. کہاں سے آتا ہے یہ چوزا؟ بہتے پانی سے. چلو چوزا بھی دور ہے، اپنی ذات تو چوزے سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا اپنے رب کو بھی پہچان لے گا. ہم کہاں سے آئے؟ کیا نظام چلا ہے اللہ کا؟ ماں کی چھاتی سے نکلا پانی، باپ کی پشت سے نکلا پانی، اور ان 2 پانیوں کے ملنے سے اتنے خوبصورت انسان کی تصویر. اوہ سبحان اللہ. ماں کی چھاتی کا پانی، باپ کی پشت کا پانی، ان 2 پانیوں سے مل کر اتنی خوبصورت انسان کی تصویر. کیا کچھ رکھا ہے اس پانی میں اللہ نے قدرت کا نظام. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کیا نظام ہے یہ. کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے بھائی. لیکن جب ہم اس سے سوال کرنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے ایسی ذات سے مانگ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بڑی بے دلی سے، بڑی بے یقینی کی کیفیت، بڑی بے دلی سے، بڑی بے یقینی کی کیفیت. رسمن ہاتھ پھیلا دیے. اس کی قدرت کا یہ نظام نہ دماغ میں ہوتا ہے نہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. اللہ بہت قدرت والا ہے، اس کی طاقت بہت بڑی. ذالک من آیات اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. من یہد اللہ فهو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہماری عقل، ہماری دانش سب دھری کی دھری رہ جائے اگر اللہ کا مجھ اور آپ پر اپنا فضل نہ ہوتا. مجھ اور آپ پر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی. لوگوں نے چاند پر نشست بنا لی، ہواؤں کو قابو کر لیا، روشنی پہ کنٹرول کر لیا،
سب کچھ کر لیا، لیکن بدقسمتی سے اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئی. ہاں، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے. تو میرے عزیزو، اللہ نے جو ہمیں ایمان کی روشنی دے دی ہے، یہ سب مولا کی مہربانیاں ہیں. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پہ لائے. جس سے اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق چھین لے، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی ناشکری کی وجہ سے، اس کی ناقدری کی وجہ سے، پھر اسے کون ہدایت پہ لا سکتا ہے؟ پھر اسے کون ہدایت پہ لا سکتا ہے؟ اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ قرآن نے بتایا ہے، واللہ یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، جو اللہ کے ہاں ہدایت کا طالب بنتا ہے، جو اپنے آپ کو ہدایت کا محتاج بناتا ہے، جو آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فقیر بناتا ہے، اے اللہ اس دولت دے دے. واللہ یہدی الیہ من ینیب، جو طالب بنتا ہے، جو محتاج بنتا ہے، اور کوئی غرور کرے، تکبر کرے، بے نیازی دکھائے، غرور اور تکبر دکھائے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تمہیں تو پسند نہیں اور اللہ زبردستی اسلام کو تمہارے گلے کا توق بنا دے، ایسا نہیں ہوگا. اگر تم بے نیاز ہو، اللہ الصمد، اللہ بہت بڑا بے نیاز ہے. اگر تم بے نیازی دکھاؤ گے، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. ساری دنیا ایک کافر فاسق کی طرح ہو جائے، اس کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں آنا، اور ساری دنیا ایک متقی پرہیزگار کی طرح ہو جائے، اللہ کی شان میں کوئی نہیں اضافہ ہونا، وہ بڑا بے نیاز ہے. جو ہدایت پہ آئے گا اس کا اپنا بھلا ہے، اس کا اپنا ہی نفع ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھ دو کہ وہ جاگ رہے ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. سبحان اللہ. ان کا رعب ایسا تھا، ہاں، ان کا رعب ایسا تھا کہ وہاں کوئی جھانک بھی نہیں سکتا تھا. ورنہ جب آدمی سو جائے تو ہر کوئی اس پہ قابو پا سکتا ہے، لیکن اللہ نے وہاں کی فضا ایسی بنا دی، کسی کو اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی درندہ، کوئی چیز، ہاں، تو ان پہ سونے کی کوئی علامات نہیں تھی. ورنہ کوئی سوئے رہے اور سویا ہی رہے تو بس اوقات درندہ بھی ایک دو مرتبہ آگے چکر لگاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ بالکل حرکت نہیں کر رہا پھر اسے نقصان پہنچاتا ہے. دروازہ تو تھا نہیں، جنگل بھی تھا، لیکن ان پر کوئی سونے کی علامات بھی نہیں تھی. سبحان اللہ. تو یوں اس فضا میں لگتا جیسے جاگ رہے ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. یہ اللہ کے پیار کا انداز ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو کروٹ دیتی ہے، کبھی دائیں طرف لٹاتی ہے، کبھی بائیں طرف لٹاتی ہے. اللہ اسی پیار کے انداز میں کہہ رہا ہے ہم خود کروٹیں دیتے تھے. کیا بات ہے بھائی. اگر آج کو کوئی بونا حکمران، بونے قسم کے لوگ، ہاں، وہ کہہ دے یار یہ تو، اس کو تو میں نے خود یہاں بٹھایا ہے، آپ کتنے لوگوں کو بتائیں گے یار اس نے کہا ہے کہ میں نے بٹھایا ہے اس کو یہاں پر.
یہ اس کا بٹھایا ہوا ہے، صرف یہ کہہ دے کہ اس کو میں نے یہاں بٹھایا ہے، بونا حکمران یہ کہہ دے، اور یہاں حاکموں کا حاکم بادشاہ، لہو ملک السماوات والارض، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ذات کیا کہہ رہی ہے؟ ہم کروٹیں دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو، اللہ کے بن کے دیکھو تو صحیح، پھر اللہ کا پیار کا کیا انداز ہے؟ اللہ کے لیے کچھ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے۔ کچھ اللہ کے لیے قربان تو کرو، پھر دیکھیے اللہ کیسے قدر کرتا ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، چوکیداری کر رہا تھا۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اس کتے کے دل میں ان نیک لوگوں کی ایک قدر تھی اور وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ اچھے لوگوں کا کتا ساتھ ہو گیا تو اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں اچھے لوگوں کا ذکر کر دیا۔ اور اگر کوئی انسان اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو بتائیے اسے کیا مقام بن جائے گا؟ اس سے کیا مقام ہو جائے گا؟ کتا ہو کر جب اس نے اچھوں کا ساتھ نہیں چھوڑا تو جب اللہ نے اچھوں کی تعریف کی تو ذکر اس کا بھی آ گیا۔ ذکر اس کا بھی آ گیا۔ اور اگر کوئی انسان اچھوں کے ساتھ رہے اور ان کی نیکی کی وجہ سے، بتائیے اللہ رب العزت اسے کہاں پہنچائیں گے؟ باغ میں پھول بھی ہوتے ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کانٹا پھول کے ساتھ ہو جائے تو باغ سے کانٹے کو بھی نہیں نکالا جاتا، حالانکہ ہے کانٹا، لیکن پھول کے ساتھ ہو گیا تو باغ میں اسی بھی جگہ مل گئی، باغ میں اسی بھی جگہ مل گئی۔ ارے میرے عزیزو، ہم کمزور صحیح، لیکن اللہ کے نیک بندوں سے اگر محبت اور ساتھ ہو جائے تو اللہ ہمیں اپنی رحمت کے باغ سے نہیں نکالے گا۔ بس اوقات کسی بزرگ کی آپ دعوت کرتے ہیں اور اسے کوئی خادم بھی ہوتا ہے تو دسترخوان پہ اسے بھی بٹھا دیتے ہیں، حالانکہ دعوت تو اس بزرگ کی تھی، ساتھ ہی خادم بھی بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے دسترخوان پہ وہ بھی مل جائے گا جو انہیں مل رہا ہے۔ تو ایسی اللہ رب العزت تو بڑے قدردان ہیں، اللہ تو بڑے قدردان۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور روب ایسا تھا اس فضا میں۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے نا بھائی، بچانا چاہے، حفاظت کرنا چاہے، بچانا چاہے، حفاظت کرنا چاہے، کون بال بھیگا کر سکتا ہے؟ روب یہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے نا۔ کون سے اسباب ہیں یہاں حفاظت کے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت سمجھانے کے لیے ہے یہ واقعہ۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں کہ بھئی کتنے دن سوئے، کتنے دن سوئے، اب اٹھ گئے۔ قال قائل منهم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا
تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ہفتہ نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں، صدیاں سو گئے، اور کیا کہہ رہے؟ ایک دن۔ اچھا کوئی کہانی بھی نہیں ہے، قرآن ہے۔ ہاں، کوئی تاریخی واقعہ نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر، کیسے مہینے گزر گئے، کیسے سال گزر گئے، کیسی صدیاں گزر رہی، انہیں پتہ ہی نہیں لگا۔ کہنے لگے بھائی ایک دن لگتا ہے، ایک دن سوئے، آدھا دن سوئے۔ نہ جوان سے بوڑھے ہوئے، نہ سر کے بال سفید ہوئے، نہ دانت گرے، نہ ان کے اعصاب کمزور ہوئے۔ کیا نظام ہے، کیا نظام ہے، کیا قدرت ہے اللہ کی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ جب تک یہ نہیں ہوگا نا بس میاں واک کرنا ضروری ہے۔ اور نبی نے کیا کہا ہے؟ تہجد پڑھو گے صحت ملے گی۔ وہ سمجھ بھی نہیں آتی، وہ سمجھ بھی نہیں آتی یار تہجد سے کیا صحت رکھی ہے۔ اس لیے کہ ہم تو اسباب کے تحت صرف صحت سمجھتے ہیں نا، تہجد میں کیا صحت ہے؟ تہجد میں کیا صحت ہے؟ حالانکہ آج جو ریسرچ ہو رہی ہے، اگرچہ وہ ریسرچ بھی ناقص ہے، ہم اس ریسرچ پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اس سے آگے کی بات، لیکن آج کی ریسرچ بہت ساری باتوں کی تائید کر رہی ہے کہ واقعی یہ وقت ایسا ہوتا ہے، اس موقع پہ آسمان سے ایک ایسی چیز اترتی، وہ تو نام نہیں لیتے نا کیا چیز اترتی ہے، ہم تو اسے نور کہیں گے، کوئی ایسی چیز اترتی ہے جو انسانی جسم کے لیے پورے جسم میں ایسی چیز اتر ہی نہیں سکتی۔ آج جو ریسرچ ہو رہی ہے، اس موقع پہ جو آدمی اٹھا ہوتا ہے اسے وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت اسباب سے بھی آگے کی چیز ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، بھوک لگ گئی۔ اللہ اکبر، صدیاں سوئے، نہ بھوک لگی نہ پیاس، ابھی جاگے بھوک لگ گئی۔ اس ملک کے اندر چاندی کے سکے چلتے تھے جو ان کے پاس موجود تھے، بھائی کسی کو بھیجو کھانا لے کے آئے، ذرا احتیاط سے جانا بھائی، کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اور ایسے ہوٹل والے کے پاس جانا جو کھانا بھی حلال دے، لقمہ حلال ہو، لقمہ حلال ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حرام کے لقمے کا ایک بڑا اثر ہے کہ اولاد فرما بردار نہیں رہتی، اولاد فرما بردار نہیں رہتی، اولاد میں فساد آ جاتا ہے، اولاد میں فساد آ جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس جسم کی پرورش لقمہ حرام سے ہو وہ تو جہنم کا ایندھن ہی بنے تو اچھا ہے، وہ تو جہنم کا ایندھن ہی بنے تو اچھا ہے، وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ حلال، اس لیے کہ لقمہ حرام یہ اندر کی ساری ایمان کے نور کو، ہدایت کے نور کو ظلمت سے بدل دیتا ہے۔ اس کی ظلمت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ حرام کے لقمے سے عبادات میں سستی آ جاتی ہے، نیکیاں زندگی سے نکل جاتی ہیں، گناہوں کی رغبت، شوق بڑھ جاتا ہے،
گندگی کی طرف طبیعت مائل ہونے لگتی ہے، نیکیوں اور اطاعت سے دل اچاہٹ ہونے لگتا ہے. نحوست ہے، سمجھدار لوگ تھے کہ بھائی احتیاط سے کھانا لے کے آنا، احتیاط سے کسی اچھے آدمی کے پاس سے. اور ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں مسلمان کا ہے غیر کا ہے، خوف خدا رکھتا ہے یا ایسی بے دین سا ہے، مسلمانوں نے بنایا یا کسی کافر ملک سے آیا ہے. مشہور ہونا چاہیے، بس برانڈ ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، برانڈ اچھا ہونا چاہیے بس، باقی جیسا بھی ہو. تو کہنے لگے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو. اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ کس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے، کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. احتیاط سے جائے، آرام سے جائے. یہ جو لفظ ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا لفظ ہے جو پورے قرآن کا درمیان ہے. پورے قرآن کا درمیان یہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. ادھر کے کتنے کلمات ہیں، آگے کتنے کلمات ہیں، اس کا درمیان یہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. یہاں کوئی بھی لفظ استعمال ہو سکتا، کوئی بھی لفظ سے، لیکن لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ لطف، لام طا فا، لطف، نرمی. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کے غصے کا بھی تذکرہ ہے، اللہ کے جلال کا بھی ذکر ہے، اللہ کے غضب کا بھی تذکرہ ہے، لیکن قرآن پر سب سے زیادہ جو چیز غالب ہے وہ اللہ کا لطف اور اس کی مہربانی غالب ہے، اللہ کی رحمت غالب ہے. درمیان کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، لطف. لطف اردو میں استعمال ہوتا نا، لطافت، نرمی. تو بہرحال یہ آپس میں کہنے لگے احتیاط سے جانا بھائی، کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی دیکھ نہ لے. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. ہمت نہیں تھی. کل پوری رات میرا سفر تھا، رات 2 بجے کی فلائٹ تھی، تو ظاہر ہے اس سے پہلے تو آدمی سو نہیں سکتا. سعودیہ کے لحاظ سے وہ 2 بجے تھی، یہاں کے لحاظ سے 4 بجے تھے. صبح 11 بجے گھر یہاں پہنچے، پھر تھوڑی مصروفیت تھی، آدھا گھنٹہ سوئے. 24 گھنٹے میں نیند نہیں ہوئی، لیکن آپ لوگوں کی محبت شوق دیکھ کر ہمارا بھی ہمت حوصلہ بڑھ گیا. ہاں، اور ماشاءاللہ سبق ہو گیا. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس سورت کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو اس کا سبق ہے، اللہ کی قدرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا کریں، اللہ کی طاقت کو اپنے سامنے رکھا کریں. اسباب ایک امتحان ہے، اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے جو اسباب کا پیدا کرنے والی ذات ہے. ہمیشہ اس پہ نظر رہے اور زندگی کے تمام فیصلے اس ذات کو سامنے رکھ کے کیے جائیں. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، ملازمت بھی کر رہا ہوں. ملازمت کرتے رہیں، کاروبار کی شکلیں اختیار کرنا شروع کر دیں. جب امید ہو جائے کہ شکلیں بہتر بن رہی ہیں پھر بے شک چھوڑ دیں. ایک ساتھی بیمار ہے بھائی، تو ان کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ ان کے گردے کی تکلیف کو دور فرما دے. قسطوں پہ چیز لینا
جائز ہے، بشرطے کہ قسطیں طے ہوں اور اس میں اضافہ نہ ہو۔ گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہوں، لیکن توبہ پہ استقامت نہیں رہتی۔ بھائی سچی توبہ کریں اور توبہ میں تھوڑا سا اہتمام کریں، نہا لیں، کپڑے پہن لیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر رونے کی شکل بنائیں اور تھوڑی سی ندامت کی کیفیت پیدا کریں۔ اور پھر بھائی توبہ کی استقامت کے لیے سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی چیز اپنی صحبت بدلیں، اپنے دوست بدلیں، اپنا ماحول بدلیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک شخص نے 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد ایک اور کے پاس گیا، بھائی میری بخشش ہو جائے گی؟ کہا تیری کوئی توبہ قبول کوئی نہیں ہونی۔ اس نے اس کو بھی نمٹا دیا، سینچری پوری ہو گئی بھائی، ہاں 100 پورے ہو گئے۔ اب وہ کسی عالم دین کی خدمت میں گیا کہ بھائی توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا بھائی توبہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل توبہ ہو سکتی ہے، توبہ ہو سکتی ہے، بس یہ کرنا اس ماحول سے نکل جانا، اس ماحول سے جہاں رہتے ہو اس ماحول سے نکل جاؤ۔ وہ چل پڑا، اللہ کی شان، راستے میں موت آ گئی۔ اب وہ فرشتے لینے آ گئے، جہنم والے بھی قاطر ہے بھائی۔ دوسرا کہنے لگا توبہ کر کے نکلا ہے، اس بری صحبت سے نکلا ہے، تو ہاں نپائی ہونے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہ زمین سمٹ دی جس طرف جا رہا تھا، وہ قریب کر دی، اچھی صحبت والی، اور جنت والے فرشتے اس کو لے کے چل دیے۔ ہاں تو اچھی صحبت ضروری ہے، توبہ پہ استقامت کے لیے اچھی صحبت ضروری۔ میرے عزیزو، کوئی ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی صحبت خراب ہو گئی، خطرہ ہے اس کی ولایت اس سے چھن جائے، خطرہ ہے اس سے اس کی ولایت چھن جائے۔ اور کوئی کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اسے صحبت اچھا بن جائے، امید ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ صحبت۔ سبحانک اللہ لائنیں صحت کی دعا، بیمار ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں، نماز سے پہلے 2 رکعت حاجت کے پڑھ لیا کریں، اے اللہ خشوع والی نماز نصیب فرما۔ اگر 2 رکعت کا وقت نہ ہو تو 1-2 منٹ اللہ سے مانگ لیا کریں، بغیر ہاتھ اٹھائے بے شک، کہ اللہ خشوع والی نماز نصیب فرما، انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی۔ تہجد کی نماز میں کس طرح اٹھا جائے؟ دن بھر کوشش کریں بھائی کوتاہی نہ ہو، گناہ نہ ہو، تو آسان ہو جاتا ہے۔ جب میں اگر ہاتھی کے نیچے آ جاؤں، میں اگر ہاتھی کے نیچے آ جاؤں تو میرے جیسے آدمی کے لیے ہاتھی سے نیچے سے اٹھنا آسان ہے کیا؟ ہاں آسان نہیں ہے نا میری۔ ایسے میرے عزیزو، روح پر گناہوں کا بوجھ آ جاتا ہے، اور جب روح پر گناہوں کا بوجھ آ جاتا ہے تو پھر روح کا اس بوجھ سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، پھر اس نیچے سے اٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ تو گناہوں کا بھی بوجھ ہوتا ہے، ہاتھی کا بوجھ جسم پہ ہے اور گناہوں کا بوجھ روح پر ہوتا ہے، اس لیے آدمی پھر اٹھنا چاہتا بھی ہے، اٹھ نہیں پاتا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہے لیکن نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، فجر پڑھتا ہی نہیں ہے، اس روح پر بوجھ ہے گناہوں کا جس کی وجہ سے بیچارہ اٹھ ہی نہیں پاتا۔ گناہ کریں نہ کریں دل بے چین ہے، بھائی صحبت اچھی اختیار کریں، سچی توبہ کریں انشاءاللہ۔ پریز بونڈ استعمال کر سکتے ہیں انعام والے؟ نہیں بھائی، نہیں بھائی، وہ غار والے دوسرے لوگ ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ 3 آدمی غار میں پھنس جاتے ہیں، وہ الگ ہے، یہ تو غار میں پھنسے نہیں ہیں، یہ تو خود غار میں ٹھہرے ہیں، وہ الگ حدیث ہے جس میں وہ غار میں پھنس جاتے ہیں، پھر ایک چٹان گر جاتی ہے اور بالکل بند ہو جاتا ہے، پھر ہر ایک تینوں میں سے اپنی اپنی نیکی کا واسطہ اللہ کے سامنے دیتا ہے اور غار کا وہ چٹان ہٹنے لگتی ہے، اور آخر کار وہ تینوں اپنی نیکیوں کی بدولت اور اطاعت کی بدولت اس موت کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔
تو نیکی میں اتنی طاقت ہے. جو اعتکاف والے ساتھی ہیں اور جو ان کے ساتھ احباب آئے ہوئے ہیں وہ یہیں تشریف رکھیں.